اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب شروط الصلاۃ، نماز کی شرائط کا بیان چل رہا تھا، اس میں چوتھی شرط تک عرض کر چکا ہوں۔ اب پانچویں شرط آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نویٰ، رواہ بخاری سے بخاری شریف میں آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ یہ پانچویں شرط ہے نماز کی۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، محض جاننا نیت نہیں، تا وقتیہ کے ارادہ نہ ہو۔ تنویر الابصار میں اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ نماز پڑھنے کا ارادہ، نیت میں زبان کا اعتبار نہیں، یعنی اگر دل میں مثلا ظہر کا قصد کیا اور زبان سے لفظ اثر نکلا تو ظہر کی نماز ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ دل میں ارادہ بھی کر لیا ہے، کرنے بھی وہی کام آیا، لیکن زبان پھسل گئی۔ پڑھنے ظہر کی نماز آیا تھا، نیت بھی اس کی ظہر کی ہے، لیکن زبان سے اثر نکل گیا، تو نماز ظہر کی ہو جائے گی۔ نیت کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کون سی نماز پڑھتا ہے تو فوراً بلا تأمل بتا دے۔ اگر حالت ایسی ہے کہ سوچ کر بتائے گا تو نماز نہ ہوگی۔ ارادہ اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ آپ سے میں پوچھوں آپ کیا کرنے آئے؟ نماز عصر ادا کرنے آئے، فوراً اچھا۔ اگر میں پوچھوں جی آپ کیا کرنے آئے تو بندہ سوچ میں پڑ جائے میں کیا کرنے آیا، سوچ میں پڑ گیا۔ آپ کون سی نماز پڑھنے آئے، بندہ سوچ میں پڑ جائے کیا ہوگا، کون سی نماز پڑھنے آئے، تو ایسے نماز نہیں ہوگی۔ ارادہ ضروری ہے۔ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، اور کچھ عربی تخصیص نہیں، ضروری نہیں۔ بعض پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں بھی یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھ لیں، ضروری نہیں کہ یہی پڑھا جائے۔ 4 رکعت نماز اثر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، اگر پیچھے امام کے تو پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ فارسی میں بھی کی جا سکتی ہے، عربی میں بھی کی جا سکتی، پنجابی میں بھی کی جا سکتی، اردو میں بھی نیت کی جا سکتی۔ تو نیت ضروری نہیں کہ عربی میں کی جائے، کسی بھی زبان میں کہا جائے تو مستحب ہے۔ تلفظ میں ماضی کا صیغہ ہو، معنی میں نے نیت کی، میں نے نیت کی نماز عصر کی، ٹھیک ہے جی، یہ ہو۔ اور احوط یہ ہے کہ اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہتے وقت نیت حاضر ہو، اللہ اکبر کہتے وقت نیت حاضر ہو۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا جی نیت فرما لیں، اکثر آپ عید کی نمازوں میں، جمعہ کی نماز میں آپ دیکھتے ہیں نا جی، تو وہ پہلے بتا کے پھر کہتے ہیں چلیں جی نیت کر لیں، پھر فوراً تکبیر تحریمہ کہہ دیتے، اس وقت نیت حاضر ہونی چاہیے۔ چھٹی شرط ہے جی تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ نماز کی آخری شرط ہے، اور اس کے کہتے ہی نماز شروع ہو گئی۔ اب اگر نماز کے سوا دوسرا کوئی کام کیا یا کچھ بولا تو نماز ٹوٹ گئی۔ پہلی 5 شرطوں کا تکبیر تحریمہ سے پہلے اور نماز ختم ہونے تک موجود رہنا ضروری ہے۔ اگر ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ 6 شرطوں میں سے ایک بھی شرط مفقود ہو گئی، نماز فاسد ہوگی۔ جو اکثر میرے دیکھنے میں آئی ہے، کون سی شرط جو ہے وہ رہ جاتی ہے اکثر، یا کہاں پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہ ہے ستر عورت میں، اکثر یہاں پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک یہ تو فرض ہے، باقی یہ سارا سنت ہے۔ پگڑی سنت ہے، پورا لباس پہننا سنت ہے، ہاں جی۔ اگر ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ اس میں سے تھوڑا سا بھی ظاہر ہو گیا نماز کے دوران تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تکبیر تحریمہ سے لے کے السلام علیکم تک تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس دوران، اب جب اکثر ساتھی جو پینٹ شرٹ پہنتے، بعض تو ذرا صحیح پہن لیتے ہیں، اوپر تک پہن لیتے ہیں، لیکن بعض ساتھی جب نماز پڑھتے ہیں نا تو سجدے میں جاتے ہیں یا رکوع میں جاتے ہیں تو ان کا سطر ظاہر ہو جاتا ہے، تو وہ تو شرط مفقود ہو گئی۔ اتنا حصہ تو فرض تھا، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں تھا۔
ہاں جی، تو کام خراب ہو گیا، نماز گئی، اور اسی کیفیت میں نماز ادا کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ جتنی مرضی نماز ادا کیجئے، شرط تو مفقود ہو گئی، شرط تو نہیں پائی گئی، وضو ٹوٹ گیا، جگہ پلیت ہو گئی، یہ جتنی بھی چیزیں تھیں شرائط میں ہم نے پیچھے پڑھی، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر مفقود ہو گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ لہٰذا ان 6 شرطوں کا خیال رکھنا اشد ضروری ہے۔ اگر اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ اپنا لباس پہنے، ہمارا کلچر ہے نہیں پہنتے، تو شرٹ لمبی لے لیں، شرٹ لمبی لے لیں اور پڑھتے ہوئے اس کو نکال لیں، پڑھتے ہوئے اندر سے پینٹ کے اندر سے شرٹ کو نکال لیں، باہر کر لیں، وہ تھوڑا بہتا جو ہے لاج رکھ لے گی، تو اس سے ستر ننگا نہیں ہوگا۔ اگر باقی ضروری پہننی ہے، بعض مرتبہ نہیں ہوتے، کمپنی والے نہیں اجازت دیتے آپ سلوار قمیض پہن کے آئیں، تو آپ یہ پہن لیں۔ دوسری بات، چست کپڑے نہیں پہننے، جو جسم کے ساتھ ایسے بالکل لگے ہوں، جس سے اعضائے جو ہے جسم واضح ہوں، نہیں ایسے کپڑے نہیں پہننے، ایسے کپڑے میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ اتنا باریک کپڑا بھی نہیں پہننا کہ جس سے جسم جھلکے، اتنا باریک کپڑا بھی نہیں پہننا ہے جس سے جسم جھلکے، اگر جسم جھلکے گا تو بابو ستر عورت تو ختم ہو گیا، جو اصل مقصد تھا وہ تو فوت ہو گیا۔ تو یہ چیزیں نماز کی شرائط میں فرائض انشاءاللہ پھر میں بعد میں عرض کروں گا، یہ نماز کی شرائط ہیں جو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کے السلام علیکم تک یہ تمام کے تمام ہونا ضروری ہیں۔ مفسدات میں ایک حدیث پاک عرض کر کے باقی میں پھر عرض کروں گا۔ سے مسلم شریف میں معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں آدمیوں کا کوئی کلام درست نہیں، وہ تو نہیں مگر تسبیح، تکبیر اور قرات قرآن۔ اسے مسلم شریف کتاب المساجد کی حدیث پاک ہے۔ ہم اردو میں بولیں، پنجابی میں بولیں، فارسی میں بولیں، ہم کسی اور زبان میں کلام کریں، کسی بھی قسم کا کلام اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، تلاوت کلام پاک کے علاوہ وہ مفسد نماز ہے۔ کوئی بھی ایسا کلام وہ بالکل جائز نہیں۔ باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو میں مزید عرض کرتا چلا جاؤں گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ کو اور مجھے کما حقہ قرآن و حدیث کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔